میرے لیے بہت عزت اور اعزاز کی بات ہے کہ آج اتنے سارے بزرگان دین کے صاحبزادہ نشین سٹیج پہ تشریف فرما ہیں. حضرت پیر سلطان العارفین صدیقی صاحب، محترم جناب پیر حبیب اللہ شاہ صاحب گنگول شریف، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی چودھری ظفر صاحب، چودھری امیر خان صاحب، عدنان الپیال صاحب. میں صرف چند باتیں بالکل سادہ الفاظ کے اندر کروں گا کہ یہ عشق اور عقیدت کا سودا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس عشق اور عقیدے کو سمجھیں جن کی وجہ سے آج میں اسٹیج پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ 90 سال پہلے نیاریاں شریف میں عرس ہوتا ہے، تقریباً 1 صدی پہلے، اور آج تھانہ چونترا کی سرزمین چک بیلی خان کے اندر 90 سال بعد اس سلسلے کا عرس یہاں پہ ہونا، پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کا عرس، یہ صرف اور صرف عقیدت کی بات ہے. اس عقیدت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ عشق، وہ جذبہ موجود ہو. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے. وہ دنیا سے تو چلے جایا کرتے ہیں لیکن ان کی یادیں، ان کے عرس ہمیشہ منائے جا رہے ہیں. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ 1000 سال بعد بھی تھانہ چونترا کی اس سرزمین میں، بلکہ پٹھوار کی اس سرزمین میں پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کا اور ان کے آباء و اجداد کا عرس منایا جائے گا. میں صرف ان کی عقیدت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ان کو علم سے عشق تھا. آج ماشاءاللہ میرے ہزاروں کی تعداد میں بیٹے اور بیٹیاں پورے پاکستان میں موجود ہیں. سیاسی حوالے سے بھی میرا ایک تعارف تھا لیکن اس کو میں نے ختم کر دیا، اس تعارف کو. اب میں صرف اور صرف اس عقیدت کے تحت ہزاروں یتیم بچوں کا پاپا جانی ہوں. میں ایک واقعہ آپ سے ضرور بیان کرنا چاہوں گا پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کا، کہ 2012 میں، یہ بڑی سننے والی بات ہے، یہاں پہ بیشتر لوگ میری برادری سے، میرے تلک دار بیٹھے ہوئے ہیں کہ عقیدت کیا ہوتی ہے. راجہ علی اکبر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے پیر صاحب سے عشق کیا. دنیاوی عشق نہیں کیا، روحانی عشق کیا. وہ پیر صاحب کو یہاں سے سوہاوا لے گئے کہ میرے پاس ایک زمین ہے وہاں پہ، میں اس پہ کوئی بڑا ادارہ بنانا چاہتا ہوں. پیر صاحب نے تقریباً 1 گھنٹہ وہاں پہ قیام کیا. وہ روڈ کے دائیں طرف سے جاتے ہوئے الٹے ہاتھ. پیر صاحب نے کہا کہ گاڑی وہاں سے واپس لائیں. جب واپس لائے تو ایک جگہ پہ پیر صاحب نے چھڑی رکھی اور راجہ علی اکبر صاحب کو کہا کہ راجہ علی اکبر صاحب، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ علم کا شہر اس طرف آباد ہونا ہے. سوہاوا کے الٹے ہاتھ آپ کو 2 میناروں والی مسجد نظر آتی ہے. اور پھر 2 سال پہلے میرا جیلم جانا، واپس آنا، راجہ علی اکبر صاحب سے ملاقات ہونا. آپ دیکھیں کہ ان کے جو خلیفہ ہیں ان سے اگر اتنی روحانیت مل سکتی ہے تو پیر صاحب کا جمال کیا ہوگا. راجہ علی اکبر صاحب نے 80 کنال جگہ سویٹ ہوم کے لیے گفٹ کر دی اور آج دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج یتیم بچوں کے لیے وہاں پہ قائم ہوا. اور آج ماشاءاللہ میں چک بیلی خان میں دیکھ کے حضرت بہت زیادہ خوش ہوا کہ جو آپ کا روحانی سلسلے میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اقدام ہے وہ تعلیم کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پیر حبیب اللہ شاہ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں. میں پچھلے دنوں گنگول شریف گیا، وہاں پہ جو روحانی منظر تھا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا.
اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہزاروں لوگ آتے ہیں، کروڑوں آتے ہیں، اربوں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن چند قبریں کیوں عشق کا معیار ہوتی ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے عقیدت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا کہا کہ داغِ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر جو زمین پہ نشا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو علاؤ الدین صدیقی صاحب نے سجدے کیے، اللہ تعالیٰ ان کے جو یہاں پہ پیر سلطان العارفین صاحب بیٹھے ہیں ان کو سلامت رکھیں۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ عقیدت کا، یہ عشق کا سودا ہے، یہ عقل کا سودا نہیں ہے۔ عشق یہی ہے کہ کبھی کسی وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے ہاتھوں پہ بھی کسی کو چومتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان کے اگر کوئی ہاتھ چومتا ہے تو اس کے پیچھے جو مین کردار ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو سچے عاشق رسول ہوں گے میں ان کو کبھی مرنے نہیں دوں گا۔